یا میرے اللہ، اے میرے مولا قدوس، یا رب العزت، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ، ہر وہ شخص جو مجھ سے جڑا ہوا ہے اور مجھ سے دعاؤں کا طالب رہتا ہے، ہر وہ شخص جس نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور خدا کی رضا کے لیے شیئر کرتا ہے، یا میرے اللہ اچھی بات کو پھیلانے کی نیت سے شیئر کرتا ہے، لائک کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کے لیے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں میرے مولا، ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، ان کو نیک اسباب کاموں کے لیے، روزگار کے لیے، جو بے روزگار ہیں اس میں ان کو نیک اسباب پیدا فرما، یا میرے مولا قدوس، یا اللہ ان کے تمام معاملات حل فرما، ان میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے میرے مولا قدوس ان سبھی لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا ويسر امورنا وحسن مرادنا، یا اللہ رحم فرما میرے مولا، جو ہم ایک دوسرے سے سنے سنائیں وہ حق ہو اور حق پر ہم کو قائم رکھنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج دجال کی حقیقت پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ دجال کیا ہے؟ دجال کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی، کیونکہ یہ بھی بڑا زیر بحث معاملہ ہے بعض جگہوں پہ، اور مختصر سی اس میں روشنی انشاءاللہ ڈالوں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کی سب کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال کا لفظ اصل میں دجل سے ماخوذ ہے۔ دجال کا جو لفظ ہے نا جی، وہ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چھپانا، جس کے معنی ہے چھپانا یا ڈھانپ لینا، ٹھیک ہے جی۔ کذاب کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں، یعنی جو کذاب جھوٹا شخص ہوتا ہے نا اس کو بھی دجال کہتے ہیں۔ اور کس لیے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا دیتا ہے۔ دجل کے معنی فریب اور طمع کاری کے بھی ہیں۔ دجل کے معنی جو ہے نا فریب کے بھی نکلتے ہیں۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کی روشنی میں دجال کی بابت جو ارشادات اور علامات ملتی ہیں وہ یہ ہیں، بلکہ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے ظہور دجال علامات قیامت میں سے ہے، یعنی دجال کی جب ظہور ہوگا وہ علامات قیامت جو قیامت کی علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے۔ اس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ ظاہر ہے علامات تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے ہی ہوتی ہیں، مگر جس طرح بخار چڑھتا ہے، بخار بیماری نہیں ہے، کسی بیماری کی علامت ہے، یعنی یہ الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ وہ بیماری غلبہ پکڑ رہی ہے، بخار ہو گیا، اس کا بندوبست کر لو۔ تیسرا، یہ شخص کانا ہوگا، یہ شخص کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے درمیان میں یہاں پر اس جگہ پہ آنکھ ہو، ایک آنکھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر آنکھ ہے تو پھر کانے کا مطلب کیا ہو؟ یہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ جو جگہ بنتی ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوگا؟ یہاں پر لکھا ہوگا قاف فا را، قاف فا را، یہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اور اس کی
کانی آنکھ جو ہے نا وہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی. جس طرح کہ نارمل بندے کی آنکھ ہے اس طرح نہیں ہوگی، انگور کی طرح یہ پھولی ہوگی، باہر کو نکلی ہوئی ہوگی. وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا. دجال کا لقب مسیح ہوگا، لیکن یہ مسیح ضلالت ہوگا، یہ ذلیل ہوگا. یہ مسیح ذلیل ہوگا. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسیح لگتا ہے نا وہ مسیح ہدایت ہے، ہدایت کا مسیحا. ساتویں ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. بعض روایات میں ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا. یعنی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا اور پھر بعد میں یہ الوہیت خدائی دعویٰ کر دے گا. قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. یعنی جس کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر وہ قرآن پاک میں تفصیلاً اس کا ذکر نہیں ہے. البتہ بعض اکابر علماء جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض آیات مبارکہ میں اشارہ دجال کا ذکر ہے. دجال کے دعوی الوہیت کو باطل ثابت کرنے کے لیے بعض احادیث مبارکہ بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم دے رہا ہوں، اللہ غلطی سے معافی عطا فرمائے، کہ وہ کانا ہوگا. یہ کانا کیوں ہوگا؟ کانا اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے. تو جو مومن ہوں گے نا، جو راہ حق پر ہوں گے، ان کے لیے یہ حجت ہوگی کہ دیکھو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے نا. یہ جو الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ یہ خود کانا ہے. اللہ کانا تو نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ اپنے جسم کا عیب ہی نہیں ٹھیک کر سکا. یہ جسم کا عیب ٹھیک ہی نہیں کر سکتا، تو یہ کون سی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ مومن کے لیے نشانی رکھی تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکے کہ وہ کانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کانا بھی ہو گیا. اب دوسرا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، اس لیے یہ نقص رکھا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال کا ظہور اہل ایمان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے. اس کا ظہور جو اہل ایمان ہے ان کی آزمائش کے لیے، کہ ان کو آزمایا جائے. اللہ اگر وہ وقت ہماری اولاد میں سے کسی پر آئے، آپ کی اولاد میں سے کسی پر آئے، تو دعا ہے کہ میرا مالک اس وقت حفاظت فرمائے ایمان کی. ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ چھن نہ جائے. اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اس وقت جو فلسطینی ہیں نا، وہ ایمان میں ہم سے بہت پکے ہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھ لو ایمان پہ رف نہیں آنے دے رہے. اللہ ان پہ حال پر رحم عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کی مدد کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حکومتوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. بہرحال یہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے. اللہ ہر کسی کو ایمان پر رکھے. اللہ ہر کسی کو ایمان پر رکھے. احادیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ دجال کا ذکر جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ سورہ کہف میں ہے، پہلی آیتوں میں ہے، دوسری آیتوں میں ہے، تیسری درمیان والی آیتوں میں. ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک بات ذہن میں رہے کہ حدیث کے ایک مفہوم کے مطابق کہ سورہ کہف کی تلاوت، پوری سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہا کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا ساری سورت کی، بیچ میں آیتیں 2 نکال کے 10 پچھلی کر کے، ایسے نہیں، ساری اس کی سورہ کہف پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا یہ سورت دجال کا فتنہ بھی قریب ہے کیونکہ قیامت بھی قریب ہے. اپنے بچوں کو سورہ کہف سکھاؤ، پڑھاؤ، یاد کراؤ. قرآن پڑھنا آتا ہے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں.
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھیں اس کو تاکہ سمجھ لگے اور اللہ محفوظ فرمائے اس فتنہ سے۔ یہ بہت بڑا آزمائشی فتنہ ہے، آزمائش مومن کے لیے آزمائشی فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مومن کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں آزمائشی فتنہ ہے۔ یہ بہت اللہ اس کو بڑی طاقت دے کے بھیجے گا، یہ بڑی طاقت کا مالک ہوگا، اور یہ اس کے بارے میں تو یہاں تک ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ پانی ہوا اس کی تابع ہوں گی، بندے کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ مطلب انہی باتوں کو دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں لے کے آئے گا، لیکن مومن کے لیے نشانی رکھ دی کہ وہ کانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے، اس دور میں بھی ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ آپ لوگ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے ایمان کو بچا لے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، سخت کڑی آزمائشوں میں نہ ڈال ہمیں، اور فلسطین کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت ان کی سختی معاف فرمائے، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ معافی عطا فرمائے۔ اور لیکن ہونا تو ہے نا، جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے وہ ہونا تو ہے نا، وہ تو ہو کے رہنا، لیکن اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو میں نہیں جانتا کہ میں کل کیا آپ کو دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے جنت کے کھانے کیسے ہوں گے اس کے اوپر تھوڑا سا بول دوں، ہو سکتا ہے کوئی اور سبجیکٹ سامنے آ جائے تو اس پہ کچھ بول دوں انشاءاللہ العزیز۔ جو سلسلہ شروع کیا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ آپ تک پہنچتا رہے، آپ کو اللہ فلاح عطا فرمائے۔ یہ یوٹیوب پر ایک علمی مواد ایسا ہو جائے کہ جس میں ہدایت ملے، ہم سب کو ہدایت ملے، سب پر خیر ہو، سب پر فضل ہو۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو وقت نکال کر مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرے مولا ان سب پر اپنا رحم کرم فضل عطا فرما اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔